آپ سورہ رحمان سنتے رہتے ہیں. سورہ رحمان کے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ تو سب کو یاد ہے بھائی. آپ مجھے بتائیں کہ بندہ پیدا پہلے ہوتا ہے یا پڑھتا پہلے ہے؟ پیدا پہلے ہوتا ہے، پڑھائی بعد میں ہوتی ہے. لیکن قرآن کی ترتیب دیکھو، قرآن کیا کر الرحمن آگے گئے، علم القرآن آگے گئے. اللہ جی پہلے پیدا ہونا پھر پڑھنا، پھر پڑھنا. یہ کیا کہ پہلے علم القرآن اور پھر خلق الانسان. سوال سمجھ آیا کہ یہ ہونا تو یوں چاہیے الرحمن خلق الانسان علم القرآن علمہ البیان، کہ رحمان وہ ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس انسان کو قرآن سکھایا اور پھر اس انسان کو قرآن کا بیان سکھایا. یہ ترتیب بنتی ہے میری اور آپ کی عقل میں. الرحمن خلق الانسان، لیکن قرآن تو قرآن ہے. قرآن کہتا ہے نہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان، پہلے تعلیم پھر تخلیق. سوال ہے کہ نہیں ہے؟ اب بتاؤ یہ کیوں؟ آگے دیکھو، انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے؟ انسان زندہ کس طرح ہوتا ہے؟ انسان زندہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر روح آتی ہے. کیا آتی ہے؟ روح آتی ہے. تو میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، قرآن سے پوچھے. قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے میرے محبوب اسی طرح ہم نے اتارا الیکا تیری طرف. کیا اتارا؟ روحاً، روح اتاری من امرنا اپنے حکم سے. اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں الرحمن علم القرآن، جب تک قرآن نہیں پڑھو گے، جب تک قرآن نہیں سیکھو گے، جب تک قرآن تیرے سینے میں نہیں اترے گا، تیری پیدائش ہی نہیں ہے. حیوان سے انسان کب بنے گا؟ جب قرآن پڑھے گا. یہ تخلیق حیوانیت اور چیز ہے، تخلیق انسانیت اور چیز ہے. حیوان اور چیز ہے. میں بھی کھاتا جانور بھی کھاتا، میں بھی دیکھتا جانور بھی دیکھتا، میں بھی سنتا جانور بھی سنتا، میرے بھی بچے جانوروں کے بھی بچے ہوتے، میں بھی چلتا جانور بھی چلتا ہے. میرے اور حیوان کے درمیان فرق کیا ہے؟ میں انسان، وہ حیوان. میں انسان کیسے بنوں گا؟ اللہ کہتے ہیں علم القرآن، قرآن سے انسان بنے گا. تو جن کے بچوں نے قرآن پڑھا حفظ کیا، میں ان کو آج مبارک دیتا ہوں کہ ان کے بچے آج پیدا ہوئے ہیں، آج حیوانیت سے انسانیت کی طرف آئے ہیں. آج ان کے اندر زندگی آئی ہے جس کو اللہ زندگی کہتا ہے، جس کو اللہ زندگی کہتا ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ آپ کو تھوڑا سا اور کھول. آپ مجھے بتائیں، یہ جب میرے اور آپ کے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آئے، اس وقت مکے والوں کے بارے میں دنیا کیا کہتی تھی؟ وہ یہ کہتی تھی یہ جاہل ہیں، یہ مینگنیوں کے اندر رہنے والے ہیں، یہ نکمے ہیں، یہ لڑاکے ہیں، ان کے اوپر حکومت کرنا بھی مناسب نہیں. اور اس وقت بڑی دو طاقتیں تھی، کیسر اور کسرا، ایسے ہی تھا. پھر کیا ہوا؟ پھر قرآن اترنا شروع ہو گیا. پھر قرآن اس مکے والوں کے سینے میں آنا شروع ہوا جو پہلے جاہل تھے، کچھ بھی نہیں تھا. پھر قرآن ان کے سینوں میں آیا. انہوں نے کوئی بڑی فیکٹریاں نہیں لگائی، اسلحے کے کارخانے نہیں جمع کیے، بڑی بڑی فوجی ہتھیار اکٹھے نہیں کیے. سینے میں کیا اتارا؟ قرآن. کیا اتارا؟ قرآن. اب اس قرآن آنے کے بعد، قرآن اترنے کے بعد
مجھے بتاؤ میرے بھائی، کیسرا کدھر گیا؟ کسرا کدھر گیا؟ روم اور فارس کدھر گئے؟ سب ختم۔ وہ بوریا نشین، وہ اونٹوں کو چرانے والے اور وہ ذرا ذرا سی بات پہ کٹ مرنے والے، وہ ایسے اٹھے، ایسے زندہ ہوئے، ایسے زندہ ہوئے کہ میرے بھائیو دوستو، نہ کسرا بچا نہ کیسر بچا۔